بین المذاہب و مسالک رواداری کونسل پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی نے کہا ہے کہ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کی وجہ سے عوامی مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ دیگر عہدیداروں اور مختلف دینی جماعتوں اور تنظیموں کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر افتخار حسین نقوی کا کہنا تھا کہ دیگر معاملات کی بجائے حکومت عوامی ریلیف اور عوامی مسائل کے خاتمے کی جانب توجہ دے۔ غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا اور اس موقع پر مسلک کی رواداری برقرار رکھنے کے حوالے سے ہر ممکن کوششیں اور اقدامات یقینی بنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والے علماء ہوش کے ناخن لیں۔ دین کا منبع جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، تو اب اس ذات میں ظاہر ہے کہ یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں خوشی کو منا رہا ہے، جیسے اس کو سمجھ آیا وہ اس کو ویسے ہی لے کے چل رہا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں تعلیمات اسلامی پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یقیناً بہترین اسوہ حسنہ ہے، لیکن ہم اس کو صرف الفاظ کی حد تک محسوس کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ کون سا ایسا موقع ہے جس کے اوپر آپ کی رہنمائی موجود نہیں ہے؟ کون سا ایسا پہلو ہے زندگی گزارنے کا جس پر حضور نے آپ کی رہنمائی نہیں کی؟ آپ کی سیاسی تربیت کی، آپ کی معاشی تربیت کی، معاشرے کو چلانے کی تربیت کی، معاشرے کی خوبصورت کی تربیت کی، اخوت، محبت، پیار، بھائی چارے، رواداری کا درس دیا، لیکن آج بات جو ہے وہ اس سے بہت دور نکل گئی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یقیناً جس کو جو سمجھ آیا وہ اس انداز میں اپنا جشن مناتا ہے، کوئی سیرت النبی کے عنوان سے، کوئی میلاد النبی کے عنوان سے، تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ فرق یہ جو تعصبات کی آپ نے بات کی، جو ایک دوسرے کے مخالف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، جو تقاریر ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ صرف میں یہ کہوں گا کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کا پاکستان کے خلاف ایک تحریک ہے۔ یہ اگر کوئی آج فرقہ وارانی بات کرتا ہے، معاشرے میں افراتفری کی بات کرتا ہے، معاشرے میں بے روی کی بات کرتا ہے، معاشرے میں عدم برداشت کی بات کرتا ہے، معاشرے سے اخوت و محبت کے خاتمے کی بات کرتا ہے، تو وہ نہ صرف دین سے مخلص نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ملک سے بھی مخلص نہیں ہے، کیونکہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ جس وقت ہمارا ملک شدید مسائل کا شکار ہے، تو اس وقت ہم سب کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو مسائل سے نکالیں، اور مسائل سے نکالنے کے لیے اسوہ حسنہ بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آج اس پہ ہم عمل کر لیں، یقیناً ہمیں قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی منتیں ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے ذخائر دیے ہیں، اتنے وسائل دیے ہیں کہ جو ہمارے لیے کافی ہیں، بلکہ ہم اس سے بہت زیادہ اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جمعیت اسلامیہ پاکستان کے سربراہ عالمی اسلامی اسکالر علامہ غلام اکبر ساکی، اتحاد ملت اسلامیہ کے امیر علامہ ریاض کھرل، تاجر رہنما صدر سپریم انجمن تاجران شیخ محمد اسلم بھلی، بین المذاہب و مسالک رواداری کونسل پاکستان کے مرکزی رہنما فرحت علی رانا اور دیگر علماء اکرام نے خطاب کرتے ہوئے ربیع الاول کے دوران اخوت، بھائی چارے اور امن و امان برقرار رکھنے کا بھرپور عزم کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن سرکاری سطح پر منانے کا اعلان اور فیصلہ خوش آئند ہے۔ مقررین نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور ڈیڈ لاک پر تبصرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ آپس کی کھینچا تانی کی بجائے ملکی اور معاشی ترقی کی جانب توجہ مبذول کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں سے کچھ چیزیں وابستہ کی ہوئی تھیں، لیکن ان کی آپس میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے، یہ عوام الناس اور دوسرے ممالک میں اچھا درس نہیں دیا جا رہا۔ یہ ایوانوں میں لوگوں کو اچھا درس دینے کی بجائے اپنے دھینگا مشتی میں مصروف و معروف ہیں، لہذا ہم ان سے اچھی توقعات
رکھنا چاہتے ہیں، خدارا اپنے آپ کو درست کریں اور اس ملک و قوم کی خدمت کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کا لائے عمل اختیار کریں۔ اچھے موقع آتے ہیں، اچھے تہوار آتے ہیں، ان کو عوام منانے کی بجائے غم و غمگین غصے میں اپنے ان تہوار میں جو ہے وہ پریشان و غمگین ہیں۔ اس موقع پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیک کاٹا گیا۔ میڈیا کانفرنس کے شرکاء نے یکجا ہو کر آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیک کاٹا اور ملک کی سلامتی، استحکام، معاشی و معاشرتی ترقی اور امن و امان کے لیے دعا کی۔ محمد نسیم شاہ، N4 نیوز، فیصل آباد۔